السلام علیکم۔ آپ سب نے ڈکی بھائی کی کہانی دیکھی ہوگی اور شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ محسوس ہوا ہوگا کہ یہ ایک یوٹیوبر کی پرسنل کہانی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا رک کر اس کہانی پر غور کرنا چاہیے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہانی پورے ایک نظام کو ایکسپوز کر رہی ہے، اور وہ نظام ہم انسانوں نے بنایا ہے، اور اس نظام کو چلا بھی ہم انسان ہی رہے ہیں۔ تو مسئلہ نظام میں نہیں ہے، مسئلہ انسانوں میں ہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈکی بھائی کی کہانی بہت سی چیزوں کو ایکسپوز کرتی ہے جو کہ ہمارے معاشرے سے نکل کر آگے چل رہی ہیں۔ آج ہم یہاں پہ کسی کی پرسنل لائف کو ڈسکس نہیں کریں گے، اور نہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈکی بھائی جو فیوچر ٹریڈنگ کر رہے تھے کیا وہ اسلامی فائنینس کے حوالے سے حلال ہے یا حرام ہے، اور نہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈکی بھائی کے ویلاگ کیسے ہیں اور کیا وہ ویلاگز ہمیں پسند ہیں یا ناپسند ہیں۔ آج ہم صرف انسانی نیوٹرل اور سویلائزیشن پرسپیکٹیو سے یہ دیکھیں گے کہ ایک ملک کا سسٹم اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے۔ ڈکی بھائی کی کہانی ایئرپورٹ سے شروع ہوتی ہے، اور ایئرپورٹ پر روکے جانا، ڈاکومنٹس کا چیک کرنا اور فون کا ایئر پلین موڈ پر لگا دینا، یہ سب بالکل نارمل چیزیں ہیں اور ہر ملک میں ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ پروسیجر ختم ہو جاتا ہے اور کلچر شروع ہو جاتا ہے، جب قانون رک جاتا ہے اور ایگو کا سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، جہاں پہ انویسٹیگیشن کا مطلب سچ جاننا نہیں رہتا بلکہ سائیکولوجیکل ڈومینیشن بن جاتا ہے۔ اور اسی وقت ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انویسٹیگیشن آفیسر کا اصل کام کیا ہوتا ہے؟ اگر میں ایز اے نارمل ہیومن بینگ اس سوال کا جواب دوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیس کو انٹلیکٹ سے سولو کرنا اور کلوز کو آبزرو کرنا سب سے بڑی چیز ہے ایک انویسٹیگیشن آفیسر کے کام میں، اور ہر کانٹریڈکٹری ڈیٹیل کو انالائز کرنا، ایویڈنس کا لاجیکل چین بنانا، بیہیویئر، ٹائمنگ، ڈیجیٹل فٹ پرنٹس، سب کو ایک کوہیرنٹ تھیوری میں مرج کر دینا نہایت امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی پزل کو سولو کرنے کے لیے۔ یعنی کہ انویسٹیگیشن آفیسر کا رول نہایت انٹلیکچوئل پروفیشن ہے۔ لیکن یہاں پہ میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہماری سوسائٹی نے اپنے آفیسرز کو انٹلیکٹ سے آپریٹ کرنا سکھایا ہے یا اتھارٹی سے ڈومینیٹ کرنا سکھایا ہے؟ اور یہ سوال اس وجہ سے اٹھتا ہے کیونکہ انویسٹیگیشن آفیسر ان ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کی ایجوکیشن بھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کا کریکٹر انسٹیبل ہو اور اگر کلچر بھی ٹاکسک ہو تو سوسائٹی پاور کو ورچو سمجھنے لگ جاتی ہے، اور پھر ہر وہ بندہ جس کے پاس اتھارٹی ہے وہ اپنی ایگو کو قانون کا ماسک پہنا دیتا ہے۔ اور اب اگر ہم ڈکی بھائی کی بات کریں تو ڈکی بھائی نے اپنے پاسورڈز دے دیے، ڈیوائسز دے دی، اور انہوں نے فل کوآپریٹ کیا، جو کہ نشانی ہے کہ ایک سٹیزن اپنے سسٹم پہ ٹرسٹ کر رہا ہے۔ لیکن سسٹم نے اس ٹرسٹ کا جواب کیسے دیا ہے؟ سسٹم کو چاہیے تھا کہ وہ اس ٹرسٹ کا جواب ایک پروسیجر سے دے، لیکن سسٹم نے اس ٹرسٹ کا جواب ایک ڈر سے دیا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آفیسر غلط تھا، سوال یہ ہے کہ آفیسر ایسا کیسے بن گیا؟ اسے کس نے یہ سکھایا کہ انویسٹیگیشن ایویڈنس سے نہیں ہوتی بلکہ غصے سے ہوتی ہے، اور سچ ڈومیننس سے باہر آتا ہے؟ اور پھر وہ تھپڑ جو ساتھ کو نہیں لگا، بلکہ وہ تھپڑ ہر اس پاکستانی کو لگا ہے جو سسٹم پر یقین رکھتا ہے۔ تھپڑ ایک بہت سمبولک چیز ہے، یعنی کہ تھپڑ ایک ملک کی لیگل فلسفی کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ رولز آف لا ہمارے لیے نہیں ہیں۔ اور پھر ایک انویسٹیگیشن آفیسر کا اتنا ڈاؤن چلے جانا کہ وہ ایک 7 سال کے بچے کو ویڈیو کال پر لا کر گالیاں بلوا رہا ہے، یہ نہایت ٹاکسک کلچر ہے، اور یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے آنے والی جنریشن کیسی ہوگی۔ اور پھر پیسے، 30 لاکھ، 60 لاکھ، 90 لاکھ، یہ سب نمبر نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک مورل کرائسس ہے، اور اس سوسائٹی میں کرپشن کوئی ایکسیپشن نہیں ہے بلکہ وہ ایک آپریٹنگ پوائنٹ بن چکا ہے۔ اور جب اکاؤنٹس فریز ہوتے ہیں، گھر والوں کو بلائنڈ تھریٹس ملتی ہیں، بزرگوں تک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو یہ سب کسی انڈیویجول کی کہانی نہیں رہتی، بلکہ یہ ایک نیشن، ایک سٹیٹ کے سٹرکچر میں کتنی کمزوریاں ہیں، یہ سب کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ آج ہم اس چیز پر بات نہیں کر رہے کہ ڈکی کی ارننگ حلال تھی یا حرام تھی، اور اس کا کنٹینٹ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ آج ہم صرف ایک سمپل سا سوال پوچھ رہے ہیں، اور وہ سوال ایک کامن پرسن کا سوال ہے کہ جو بندہ پاور میں ہے وہ ایجوکیٹڈ بھی ہے اور وہ ٹرینڈ بھی ہے اور وہ سسٹم کا حصہ بھی ہے، اور اگر وہ اپنے انٹلیکٹ کو یوز نہیں کرتا اور کیس کو اپنی ایگو، ڈیزائر اور کم علمی سے سولو کرتا ہے تو پھر قانون کس طرح کام کرے گا؟ میں یورپ میں رہتا ہوں، اور اگر میں یورپ کی بات کروں تو یورپ میں آفیسرز کوئی سپر ہیومن نہیں ہوتے، بلکہ ان کے کلچر میں ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ پاور از رسپانسبلٹی، جبکہ ہمارے کلچر میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ پاور از فریڈم۔
यूरोप में अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन लेवल पे होती है और पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी एक्सीडेंटल लेवल पे होती है। डकी भाई की कहानी ये नहीं बताती कि सिस्टम करप्ट है, बल्कि ये बताती है कि सिस्टम में बैठने वाला इंसान हमारी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है। और हमारी सोसाइटी ने क्रिटिकल थिंकिंग को कभी भी रिवॉर्ड नहीं किया, एम्पैथी को हमेशा वीकनेस बोला है और रूल ऑफ लॉ को तो हमेशा ऑप्शनल बना दिया है। और जब तक इंडिविजुअल्स ठीक नहीं होते, इंस्टीट्यूशन कभी भी ठीक नहीं हो सकते। आज डकी भाई की कहानी एक आईना है और उस आईने में हम सब का चेहरा नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमेशा अपने इंटेलेक्चुअल से केस को सॉल्व करे, या फिर हम वो सोसाइटी बनाना चाहते हैं जहाँ पे केसेस हमेशा ईगो, डिज़ायर और कम इल्मी से सॉल्व होते जाएं। और इस सवाल का जवाब हमारे मुल्क का मुस्तकबिल लिखेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। मैं और बहुत से ऐसे वीलॉग्स बनाऊंगा जहाँ पे हम इन चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमारे सिस्टम को ठीक करने के लिए हम सब का सोचना, समझना और चीज़ों को सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम सब लोग एक जंग लड़ रहे हैं और वो जंग हमारे अंदर की जंग है जो कि सिस्टम को ख़राब कर रही है।